سن 5 ہجری، دومت الجندل اور غزوۂ احزاب۔ آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دمشق کے قریب کچھ کفار جمع ہو کر مدینہ منورہ پر چڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 آدمیوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ وہ کفار خبر سن کر بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز وہاں رہ کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ اسی کو دومت الجندل کہتے ہیں۔ پھر اسی سال غزوہ نبی مستلق بھی ہوا۔ جانتے ہیں کہ یہاں پر بھی کافر مقابلے پر نہیں آئے اور اپنا سارا ساز و سامان اہل و عیال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر اسی سال غزوہ احزاب ہوا، اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اسی غزوہ خندق کا ذکر ہے۔ یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا تھا آپ کو، کہ یہودیوں کے 2 قبیلوں کو جنہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی، ان کو ان کے قلعوں سے نکال دیا گیا تھا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک آدمی اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پہنچا اور کافروں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور اس کے لیے بہت کوشش کی، یہاں تک کہ 10,000 کافروں کی فوج مدینہ منورہ پر حملہ کرنے چلی۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کر کے مدینہ کے پاس خندق کھودنے کا حکم دیا اور وہاں اپنا لشکر قائم کیا۔ کفار آئے اور خوب تیر اندازی کرتے رہے، مسلمانوں کی طرف سے بھی اس کا خوب جواب دیا جاتا رہا۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں تفرقہ پھوٹ ڈالنے کی تجویز کی اور اللہ پاک نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ کافروں کے اندر آپس میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور آپس میں اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی زبردست مدد کی۔ ایک زوردار ہوا پہنچی جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور گھوڑے بھاگنے لگے۔ چنانچہ اسی رات کو کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ آپ اسی غزوہ خندق کے متعلق قرآن پاک کی آیت سے سنیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ سورہ احزاب پارہ 21 اور آیت 9۔ اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اعمال کو دیکھتے تھے جب وہ لوگ تم پر آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی، اور جب کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ اس کے آگے پھر اسی جنگ میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے، جس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے۔ منافق جن کے دلوں میں اسلام پکا ہوا نہیں تھا، کہنے لگے وَإِذَا يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ یہ بھی سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 12۔ اور جب منافق
اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی خبردار کرتے ہیں، قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ فرما دیجئے کہ تم کو بھاگنا نفع نہیں دے سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، اور اس حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے زیادہ فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، اس کو ہم اپنے دل میں اچھی طرح بیٹھا لیں، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ یہ بھی فرما دیجئے وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، رد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو لوٹا دیا غصہ میں بھرا ہوا کہ ان کی کچھ بھی مراد پوری نہ ہوئی، اور جنگ میں اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے آپ ہی کافی ہو گیا، اور اللہ تعالی بڑی قوت والا بڑا زبردست ہے۔ مسلمان اللہ پر بھروسہ رکھے اور ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور مسلمانوں کو کامیاب کرتا ہے، جس طرح اس نے جنگ احزاب میں کیا، خواہ کافروں کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اسی سال کافروں سے اور کئی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، اور ایک جنگ میں مسلمانوں نے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے۔ ایک جنگ میں جو سمندر کے کنارے پر ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ بچا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی مچھلی سمندر سے باہر نکال دی جس کو مسلمانوں نے کئی روز تک کھایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔